میری کھلونے کی دکان ہے انار گلی بازار میں۔ میرے پاس دیسی پردیسی ہر قسم کا کھلونا ہے۔ میں یہاں کی جیب اور ظاہری حالات سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کی قوت خرید کتنی ہے۔ میرے پاس 100 روپے سے لے کر 1000 روپے والے بھی کھلونے ہیں۔ کافی دنوں سے میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی مسلسل میری دکان کی نگرانی کر رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں دکان کی ریکی نہیں کر رہا۔ آخر ایک دن میں نے اسے جا لیا، یعنی کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ ارے یہ کیا، یہ تو کوئی بچی تھی 6-7 سال کی، ہلکی گلابی اور نیلے رنگ کے پھٹے ہوئے فراق اور پاجامے سے معلوم ہو گیا کہ کوئی فقیرنی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا، اوئے تو میری دکان میں کب گھسی؟ یہاں پر تو کیا کر رہی ہے؟ کہیں تو چوری کرنے کے لیے تو نہیں آئی؟ تو جیسے میں نے اس سے پوچھا اس کا رنگ اڑ گیا۔ بیچاری تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر مجھے کوئی ترس نہیں آیا اس پہ۔ یہ سب فقیر جان کر اپنے بچوں کو ایسے حالات میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ ترس کھا کر زیادہ بھیک دیں۔ دکان سے کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، یعنی کہ اس نے نہ میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اگر دوبارہ ادھر نظر آئی تو بہت ماروں گا اور پولیس میں دے دوں گا۔ جا دور چلی جا یہاں سے اور اس دکان میں واپس نہیں آنا۔ دکان میں گاہکوں کی موجودگی کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دینے سے گریز کیا۔ دکان میں کافی زیادہ گاہک تھے، جس لیے میں نے اسے دھکا نہیں دیا، ورنہ وہ بیچاری گر جاتی۔ وہ معصوم بچی دوڑتی ہوئی میری دکان سے باہر نکل گئی۔ میں نے کہا، چور ہوتے ہیں جی، دکانوں میں گھس کر دکان کا سارا حال معلوم کرتے ہیں، پھر ان کے بڑے دکان لوٹ لیتے ہیں۔ میری دکان میں جو لوگ تھے، میں نے ان سے کہا، ان میں جو خواتین تھیں، جو بیگمات تھیں میری، انہوں نے ہاں میں سر ملائی کہ ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں چور۔ اگلے دن میں نے جب دکان کھولی تو وہ دکان کے باہر کھڑی تھی اور سوکیس میں لگے کھلونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تو پھر آ گئی؟ اس نے کہا، صاحب جی میں نے سنی انسنی کرتی اس کی بات کو میں نے نہیں سنی۔ یہ کھلونا کتنے کا ہے؟ یہ کھلونا کتنے کا ہے؟ اس نے مجھ سے پنجابی میں پوچھا۔ دوستو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا۔ وہ پھر بولی، صاحب جی تو ادھر سے جاتی ہے کہ نہیں؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے پیچھے دھکیلا۔ گندے ہاتھ نہیں لگانا شیشے کو، میں نے اسے کہا۔ وہ زور سے جھٹکا لگنے سے گر گئی۔ کمزور سی تو تھی بیچاری وہ۔ وہ والا کھلونا کتنے کا ہے؟ اب کی بار اس نے دور سے اشارہ کیا اپنے ہاتھوں سے۔ میں نے اسے بھگانے کے لیے رقم 3 گنا زیادہ بتائی۔ 20,000 روپے تھا، یعنی کہ 20,000 روپے کا ہے وہ کھلونا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ہم امیر لوگ اکثر اپنی کم قیمتی اشیاء کی قیمت بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ چیز ہم لاتے ہیں 2,000 میں اور آگے شو کرتے ہیں کہ ہم نے 20,000 روپے کا لیا ہے، مثال کے طور پر۔ تو دوستو وہ ڈال ہاؤس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ رقم سن کر اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ 20,000 کتنے ہوتے ہیں۔ وہ بیچاری دور کھڑی رہی۔ میں دکان میں چلا گیا، مگر وقتاً فوقتاً اسے دیکھنے کے لیے باہر بھی آتا رہا۔ وہ رقم سن کر جا چکی تھی۔ 2-4 دن آرام سے گزر گئے، وہ مجھے نظر نہیں آئی۔
یا پھر میں نے توجہ ہی نہیں دی اس کے طرف۔ ایک دن میرے ملازم نے مجھے بتایا، میں جب دوپہر کے وقت آرام کے لیے گھر جاتا ہوں تو کوئی بچی سوکیس کے باہر بیٹھ کر خیالوں میں ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیلتی ہے اور مجھے آتا دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ اچھا، اگلے دن میں گھر جانے کے بجائے سامنے والی دکان پر جا کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ وہ کب آتی ہے اور کیا کرتی ہے اور میرے آنے سے پہلے وہ کس طرح چلی جاتی ہے۔ دوستو، دیکھنے کا شکریہ ویڈیو۔ تو ایسا ہوا، وہ مقررہ یعنی کہ جو وقت تھا اس وقت پر آ گئی اور سوکیس کے باہر بیٹھ کر اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اشاروں سے کبھی ڈال ہاؤس میں موجود چیزوں کو جگہ بدلتی، گڑیا کو اوپر نیچے رکھتی۔ اسی طرح کھیلتے کھیلتے اسے میرے آنے کا احساس ہوا اور وہ بھاگ گئی وہاں سے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اب بھی آتی اور کھیل کر چلی جاتی تھی۔ ڈیلی کی اس کی روٹین بن گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے یہ کھیل اچھا لگنے لگا۔ کبھی چاہتا اسے کھلونا دے دوں، مگر پھر میں اس خیال سے محروم ہو جاتا یا پھر کھیل سے میں محروم ہو جاتا یا پھر مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت ہی نہیں تھی کہ میں اتنا مہنگا کھلونا ایک فقیرن کو دے دیتا۔ میں نے اس کا کھلونا نہیں بیچا۔ کئی گاہکوں نے یعنی کہ کئی کسٹمروں نے مجھے اس کی منہ مانگے دینے کی کوشش کی، مگر پھر بھی میں نے اسے نہیں بیچا۔ جب بھی بیچنے کی کوشش کرتا اس کا میلا سا چہرہ میرے سامنے آ جاتا اور میں چاہتے ہوئے بھی ڈال ہاؤس بیچ نہیں سکا۔ اس نے آنا بند کر دیا تھا۔ کئی سال بھی کتنے سال گزر گئے تھے۔ میرے بیٹے نے ڈال ہاؤس کو سوکیس سے ہٹانے کے لیے کہا تو میں نے ہٹانے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ آئے، مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ احساس ندامت جینے نہیں دیتی دوستو۔ کاش میں اسے ڈال ہاؤس دے دیتا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے میں کچی بستی بھی گیا، وہاں تو سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہی گندے میلے چہرے اور پھٹے پرانے کپڑے۔ مگر پھر ایک دن وہ آ گئی میری دکان میں۔ ایک نوجوان لڑکی ایک ملازم کے ساتھ یعنی اپنے نوکر کے ساتھ میرے دکان میں داخل ہوئی۔ وہی لڑکی، یہ گڑیا گھر خریدنا ہے مجھے، وہ بولی۔ 20,000 اکٹھے کرنے میں بہت ٹائم لگ گئے مجھے۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ پر شکر ہے تم نے اسے بیچا نہیں۔ اس نے غمزدہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جملہ بولا اور میرے دل پر کیا گزری ہوگی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ڈال ہاؤس تو بک چکا تھا، یہ میں اسے کیسے بتاتا، اور قیمت تھی میری تاحیات احساس ندامت۔ دوستو، احساس ندامت، کاش میں اسے یہ کھلونا دے دیتا۔ تو احساس ندامت۔